الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه ولا شريعة بعد شريعته. وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء. هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. صدق الله المولانا العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وقال الله تعالى في مقام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في مقام آخر: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين من الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. محترم عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ اسلامی مہینے کا، اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول چل رہا ہے. یہ مہینہ اپنے اندر بہت ساری خصوصیات لیے ہوئے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے. اسی مہینے کی 27ویں تاریخ کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جیسی بڑی نعمت سے نوازا گیا. اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا. اور اسی مہینے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. اسی مہینے کی 12ویں تاریخ
میلاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کے اکثر علماء نے ان کی پیدائش اور ان کے وفات کے دن کو 12 ربیع الاول پیر کا دن بتلایا ہے، لیکن بہت سے علماء کے نزدیک اختلاف ہیں۔ بعضوں نے 8، 9، 10 اور 11 تک کی تاریخیں بتائی ہیں۔ اس میں مولانا محمد شفیع صاحب بھٹکلی اپنی کتاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایام ولادت، اس کتاب میں ایک بہترین بات کے ذریعے سے سارے اختلافات کو دور کر دیا ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اسلامی مہینے کی تاریخ جو ہے وہ اکثر ممالک میں الگ ہوا کرتی ہے۔ جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن 10 ربیع الاول بتایا ہے، تو حضرت مولانا شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ جس دن مکہ مکرمہ میں سید القونین، فخر الرسول، شافع الکوثر، امام الانبیاء حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، 12 ربیع الاول کا دن تھا، لیکن امام شافعی کے ملک میں وہ دن 10 ربیع الاول تھا۔ بعض ملکوں میں جس دن تشریف لائے مشرقی علاقوں میں 9 ربیع الاول تھا، کسی ملک میں 10، کسی ملک میں 11۔ تو بعض مورخین نے، بعض علماء نے اپنے ملک کے حساب سے تاریخ کا تعین کیا ہے، ورنہ صحیح تاریخ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ثابت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل میں 12 ربیع الاول پیر کے دن ہوئی ہے۔ عام الفیل مانے اصحاب فیل کا، یعنی ہاتھیوں کے لشکر کا ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ جس کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا رویہ کیا، کیا معاملہ کیا، کیا سزائیں دی آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ۔ ایک واقعہ ہے،
ان ایک بادشاہ جس کا نام اس وقت میں فراموش کر رہا ہوں، ابرہہ، اس نے اپنے ملک میں ایک عبادت گاہ، گرجا گھر بنایا اور اس کی بہت تشہیر کی، بہت ایڈورٹائز کی، تاکہ لوگ مکہ مکرمہ کی زیارت کو چھوڑ کر اس کی گرجا گھر کی زیارت کریں۔ لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا، کسی بدماشوں نے اس کے گرجا گھر میں پاخانہ کر دیا اور گرجا گھر کو خراب کر دیا۔ اس کو غصہ آیا اور اس نے غصے میں ہاتھیوں کا ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، اس کو ٹریننگ دی، سکھایا اور یہ لشکر لے کر مکہ مکرمہ پہنچا۔ اور بیت اللہ کے جتنے کھمبے ہیں، ستون ہیں، سارے ستون کو زنجیروں سے باندھ دیا۔ ایک پلان تھا ایسا، اور ہاتھیوں کے پیر میں زنجیر باندھی جائے اور پھر ہاتھیوں کو بھاگنے کا حکم دیا جائے۔ ہاتھی جیسے بھاگے ایسے ہی یہ بیت اللہ گر جائے، اور پھر میں اپنے گرجا گھر کی طرف لوگوں کو بلاؤں۔ یہ اس کا پورا پلان تھا، لیکن یرید اللہ لیطفئ نور بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ آیت میں نے صرف تمثیل کے لیے پڑھی، اس کا مقصد اور ہے۔ جس کو اللہ بچانا چاہے، جس کو اللہ باقی رکھنا چاہے، جس کی اللہ حفاظت کرنا چاہے، اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اس لشکر کے مقابلے کے لیے ابابیل نامی پرندہ بھیجا، جو وہ چھوٹا پرندہ ہے، جو حج میں گئے ہیں، عمرے میں گئے، انہوں نے دیکھا ہے، وہ پرندے وہاں گھومتے رہتے ہیں۔ حیات الحیوان میں اس پرندے کی بہت ساری خصوصیات لکھی ہیں۔ اس میں ایک خصوصیت یہ لکھی ہے، وہ اپنے گھونسلے میں کبھی بھی پاخانہ نہیں کرتا، کبھی بھی نہیں، اپنے گھونسلے کو صاف رکھتا ہے۔ ایک پرندہ اپنے گھونسلے کو صاف رکھتا ہے، ہم مسلمان اپنے گھروں کو صاف نہیں رکھ سکتے۔ خیر، اس کے حیات الحیوان میں بہت خصوصیاتیں ہیں۔ کبھی جانوروں سے عبرت کا کوئی بیان آئے گا تو انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا۔ تو اس پرندے نے اپنی چونچ میں ایک کنکر اور 2 پیروں میں 2 کنکر، کل 3 کنکر ہر ایک پرندوں کے پاس موجود ہیں۔ اور جیسے ہی یہ پرندوں نے چونچ سے اور پیروں سے کنکر چھوڑے ہیں، سیدھے نشانے پر اور بندوق، ریوالور اور اس وقت کی جتنی ٹیکنالوجی کی طاقتیں ہو سکتی ہیں، ان ساری طاقتوں سے
خطرناک طاقت کے ذریعے سے ہاتھیوں کے سر پر یہ کنکریاں لگی اور ہاتھی باولے بن کر واپس ہونے لگے اور اپنے ہی لشکر کو کچل ڈالا۔ تو اس کی طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا ہے کہ عام الفیل کے سال میں، یعنی جس سال یہ واقعہ پیش آیا اس کے تقریباً 55 دن کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اور ان کے آمد کا ایک عجیب منظر ہے، عجیب منظر ہے، ہم سب کے لیے ضروری ہے، ہم سب اپنے دلوں میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت کو بٹھاویں، ان سے عقیدت مندی پیدا کریں۔ گزشتہ کل عشاء کی نماز کے بعد کی تعلیم میں ایمان کی 77 شاخیں بتائی۔ میں کتاب تعلیم میں بیٹھو اور درس قرآن میں بیٹھو، آپ کو پتہ چلے ایمان کیا ہے، عقیدت کیا ہے۔ آج ہمارے عقیدے بہت خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، بہت خراب۔ لوگ درگاہوں سے اور بابوں سے ضرورتیں پوری کرواتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، یہ مانگنے والے فقیروں سے اپنی حاجتیں منواتے ہیں۔ اگر وہ ضرورت پوری کرتے تو فقیر مانگنے کیوں آتے ہیں؟ آپ اپنے گھر کی مستورات کی خبر لو، ہمیں میسیج ملتے ہیں کہ مستورات ان فقیروں سے اپنی منتیں منواتی ہیں، چادروں کے پیسے دیتی ہیں۔ ایمان کی 77 شاخیں کل کی تعلیم میں پڑھی گئی، اس میں ایک شاخ یہ بتائی گئی، عشق رسول، حب رسول، محبت رسول دل میں ہونا ضروری ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں کو یہ بتا دیں، یہ سکھا دیں، یہ سمجھا دیں، ان تک میرا یہ پیغام، میرا یہ میسیج پہنچا دیں۔ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کو اپنا بنانا چاہتے ہو، اللہ سے ضرورتیں مانگنا چاہتے ہو، ضرورتیں پورے کرنے والا اللہ ہی ہے، تو میری پیروی کرو، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اللہ تم سے عشق کرنے لگے گا، اللہ تمہاری حاجتیں پوری کر دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اللہ بہت معاف کرنے والے، بہت مہربانی کرنے والے ہیں۔ تو دوستو عشق رسول کا دل میں ہونا ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جزو ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ تاجدار مدینہ کی آمد کا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ ہم اس مہینے کی ہر جمعہ کو
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر بات کریں گے۔ آپ کے دل میں عشق رسول ہے، محبت رسول ہے، عقیدت رسول ہے، تو آپ جمعہ کو جلدی آئیے۔ اللہ کے نبی کی سیرت کو سنیے۔ پیارے آقا کی کیا سیرت ہے، کیا صفات ہے، کیوں آئے، کیا کہہ کر گئے۔ اللہ ہم تمام کو محبت رسول، عشق رسول، عقیدت رسول صحیح معنوں میں عطا فرماوے، اور غلط عقیدوں سے اللہ ہم تمام کی پورے حفاظت فرماوے۔